قدیم زمانے میں برصغیر میں کول اور دراوڑ کے نسل کے لوگ آباد تھے، جن کی شہری تہذیب کے آثار ہڑپا اور موہنجودڑو میں پائے جاتے ہیں۔ 2000 قبل المسیح کے قریب آریہ نسل کے لوگ برصغیر کے مغربی علاقوں میں وارد ہوئے۔ انہوں نے یہاں کے اصلی باشندوں کو اپنا غلام بنا لیا اور ہندو مت کے معاشرتی نظام میں ان کو شودر کا درجہ دیا۔ شودروں کے لیے دیوتاؤں کی پوجا پاٹ جائز نہ تھی۔ وہ بستی سے باہر رہتے، صرف شہر کی صفائی کرنے کے لیے انہیں شہر میں آنے کی اجازت ملتی، لیکن ان پہ لازم تھا کہ وہ ہٹو بچوں کی آواز لگاتے ہوئے آئیں تاکہ کسی برہمن کی آواز ان کے کان میں نہ پڑے، کیونکہ اس سے برہمن کی آواز ناپاک ہو جاتی تھی اور اسے پاک کرنے کے لیے شودر کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا۔ قدیم دور کے تاریخی حالات کے بارے میں جو معلومات پائی جاتی ہیں وہ مصدقہ نہیں، کیونکہ ہندوؤں میں تاریخ نویسی کا شوق نہیں پایا جاتا تھا۔ دور زیما نظمیں رامائن اور مہا بھارت اس دور پر کچھ روشنی ڈالتی ہیں، لیکن وہ مذہبی قصے کہانیوں اور مافوق الفطری واقعات کی وجہ سے مورخ کے لیے کچھ بہت زیادہ مفید نہیں۔ سکندر اعظم کے حملے کے بعد یونانی سیاحوں کے سفر نامے نسبتاً زیادہ قابل اعتماد معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یونانی سلطنت کے کھنڈرات پر معمور یہ سلطنت کی تعمیر ہوئی، جو شمالی ہندوستان کی عظیم سلطنت سمجھی جاتی ہے۔ اسی خاندان کے تیسرے حکمران اشوک نے ہندو مت ترک کر کے بدھ مذہب کا پرچار کیا۔ ٹیکسلا یونیورسٹی اسی نے بنوائی تھی۔ موریہ خاندان کے زوال کے بعد صدیوں تک یہ ملک طوائف الملوکی کا شکار رہا اور اس پر یونانی ستھین خاندان حکومت کرتے رہے۔ بعد ازاں یوجی قبائل کی ایک شاخ کشن نے پشاور اور ٹیکسلا کو دارالحکومت بنا کر موجودہ پاکستان کے علاقے میں ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس خاندان کا حکمران کنچک تھا۔ اس کے بعد پھر طوائف الملوکی کا ایک لمبا دور ہے، جس کے اختتام پر گیت حکومت ابھری جو ہن قوم کے حملوں کا شکار ہوئی۔ ہن حکومت بھی مغربی پاکستان کے علاقے میں ہی قائم ہوئی۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے آخری قابل ذکر بات تھی